بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے مین اسٹریم میڈیا چینلز سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ وہی میڈیا ہے جو تحریک لبیک پاکستان کی ایک چھوٹی سی خبر بھی اپنے چینل کے اوپر نہیں چلاتا تھا۔ اچانک تحریک لبیک پاکستان کو اتنی کوریج میڈیا کیوں دینے لگ گیا؟ اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ثبوت بھی دوں گا کہ آخر تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کی منتیں کر کر کے حافظ سعد رضوی صاحب کے انٹرویو کیوں لیے جا رہے ہیں، اور حافظ سعد رضوی صاحب کو ایک دن بڑے مین اسٹریم میڈیا چینلز کی جانب سے بہت سی آفریں انٹرویو کے لیے کیوں آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی طرف سے باتیں نہیں بلکہ یہ ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ تحریک لبیک پاکستان میڈیا کی کیوں مجبوری بن چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی جانب سے رات گئے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو یہ پڑھ کر سنا لوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میڈیا سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے کیوں منتیں کر رہا ہے، تحریک لبیک پاکستان کو اچانک اتنی کوریج کیوں دی جا رہی ہے۔ ثبوت بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث دکانیں بند اور کاروباری سرگرمیاں معطل اور سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم رہی۔ تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ تاجروں، ٹرانسپورٹرز اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے تحریک لبیک پاکستان کی ہڑتال کو کامیاب بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ اب مزید ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو احتجاجی تحریک شروع کی ہے، شٹر ڈاؤن اس کی پہلی کڑی ہے۔ بہت جلد آئندہ کے لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا، جس کے بعد احتجاجی تحریک کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کو کل مین اسٹریم میڈیا چینلز کے ہر چینل نے اپنی تحریک لبیک پاکستان کی خبر کو ہیڈ لائن بنایا، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب نے جب سما نیوز کے اوپر کرن ناز کو پہلا انٹرویو دیا تو وہ انٹرویو اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ سما نیوز کے فیس بک پیج کے اوپر 4 گھنٹوں میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کے انٹرویو کو تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے دیکھا۔ پھر وہی ویڈیو جب یوٹیوب کے اوپر سما نیوز نے اپلوڈ کی تو اب تک اس انٹرویو کو 4 دن ہو گئے ہیں، اور 4 دن میں 4,67,000 لوگ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام کے اندر حافظ سعد رضوی صاحب کی بات کی گئی، تحریک لبیک پاکستان کی ہڑتال کی بات کی گئی، تو اس میں تحریک لبیک پاکستان کی ویڈیو کو صرف ایک دن گزرا تھا کہ 4,46,000 لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ سما نیوز کے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو بھی خبر دیتے ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ 1,000 2,000، اور اگر کسی خبر کے اوپر زیادہ سے زیادہ یا کسی کا انٹرویو وہ لیں تو زیادہ سے زیادہ ویوز آ جائیں تو وہ 10 سے 20,000 ہوتے ہیں۔ لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کی جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی اور جو انٹرویو شیئر کیا، اس کے اوپر ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد ویوز آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اب میڈیا کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کو کوریج دیں۔ اسی لیے بہت سے میڈیا چینل نے کل بھی حافظ سعد رضوی صاحب سے انٹرویو لینے کے لیے بات کی، لیکن حافظ سعد رضوی صاحب نے کل بول نیوز کو انٹرویو دیا۔ آج بھی کئی میڈیا چینلز حافظ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے حافظ سعد رضوی صاحب سے رابطہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے حافظ سعد رضوی صاحب آج بھی کسی میڈیا چینل کو انٹرویو دیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔